بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، خادم عالمی سنی حنفی بریلوی تنظیم سنی جمعیت الاحناف، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی، تمام اہل سنت و جماعت مقلدین حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی حضرات کو امام الائمہ، کاشف الغمہ، سید الفقہاء والمجتہدین والمحدثین، سراج امت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے 1288 سالہ عرس پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہجری 80 میں کوفہ شہر میں پیدا ہوئے اور ہجری 150 میں آپ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار پاک مرجع خلائق ہے اور الحمدللہ امت کا 80% حصہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین پر مشتمل ہے، اور باقی کے 3 امام جیسے امام مالک بن انس رحمہ اللہ، وہ ہمارے امام صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہے امام ادریس الشافعی رحمہ اللہ، اور ان کے شاگرد ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تمام مقلدین کو مبارکباد ہے۔ 2 شعبان المعظم یعنی 29 اپریل کو سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے یولا ضلع ناسک مہاراشٹرا میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہے بعد نماز عشاء، جس میں علماء کرام کی تقاریر، بالخصوص اس فقیر کی تقریر ہوں گی، اور بعد تقریر شرکاء کے لیے، آنے والے حضرات کے لیے لنگر نعمانی کا انتظام ہے۔ میں تمام اہل سنت و جماعت سے اپیل کرتا ہوں کہ پورا ماہ شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کا اہتمام کرے، نیاز کریں، ایصال ثواب کرے، امام صاحب کے نام سے غربا، مساکین، یتامہ، فقراء، بیوہ، بیکس لوگوں کی مدد کرے جو سنی صحیح العقیدہ ہو، امام صاحب کے نام سے جلسے کرے، امام صاحب کی خدمت حدیث، امام صاحب کی خدمت فقہ، امام صاحب کا تقوی، طہارت، خلوص و للہیت، خشیت الہی، اتباع سنت، اجتہاد، استنباط اور دین متین کے لیے ان کی انتھک محنتیں، 12,93,000 مسائل کا قرآن و سنت سے استخراج کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ امام صاحب کی عظیم الشان محنت ہے۔ میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین بھیجنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لانے والے، صحابہ دین کے پھیلانے والے، اور امام صاحب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس دین کے پہلے لکھوانے والے ہیں۔ تدوین حدیث سے پہلے، تدوین فقہ سے پہلے آپ نے، یعنی آپ سے پہلے کسی نے فقہ کی تدوین نہیں کی، اور جتنے محدثین ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، سیاہ ستہ، وہ سب آپ کے بعد لکھی گئی ہے۔ آپ کا عظیم الشان کارنامہ دنیا جانتی ہے، لہذا تمام مسلمانوں پر، بالخصوص مقلدین پر، اور بالخصوص احناف کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام صاحب کی یاد منائیں، اور ماہ شعبان میں جو بھی جلسے کرے اس کا عنوان امام الائمہ کانفرنس، امام اعظم کانفرنس، فقہ حنفی کانفرنس، شان امام اعظم کانفرنس وغیرہ وغیرہ اس نام سے رکھے، اور خطباء کو پہلے ہی عنوان دے دے کہ وہ اس عنوان کے تحت لوگوں سے خطاب کرے۔ جو نوجوان نسل ہے ان کا ہمارے امام کو جاننا ضروری ہے، ان کے علمی کارناموں کو جاننا ضروری ہے، ورنہ ایک طرف آل وکٹوریہ، فرقہ نامراد، نو مولود، لا مذہب، بر مذہب، بے دین، گمراہ، غیر مقلدین سوشل میڈیا پر اپنی شیطانی حرکتوں سے لوگوں کو ورغلانے میں مشغول ہے، کہیں امام صاحب کو مرجئی، کہیں امام صاحب کو خلیل الحدیث، کہیں امام صاحب کو کیا کچھ کہتے ہیں یہ خبیث، اور ہمارے بھولے بھالے سنی بھائی ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ امام صاحب کی ذات پر کام ہو اور ان کے حوالے سے لوگوں کو معلومات ہو، تاکہ لوگ سنی رہنے کے لیے مذہب حنفی کا اتباع کریں اور تقلید کا پٹا گلے میں پڑا رہے، تاکہ وہ مقلد بن کر حقیقی معنوں میں سنی بنے، کیونکہ یہی اہل سنت کے 4 حق مذہب ہیں۔ جو ان 4 مذاہب کی اتباع نہیں کرتا ہے وہ حقیقت میں گمراہ ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔
لہٰذا میں اپنی جانب سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مئی کے مہینے میں جہاں جہاں میری تقریریں ہوں گی، یعنی ماہ شعبان المعظم میں بھی الحمدللہ ہر جگہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر میں انشاءاللہ ہر جگہ گفتگو کروں گا، کلکتہ وغیرہ میں جہاں بھی میری تقریریں ہیں، کوٹا میں بھی ہے، راجستھان میں 23 تاریخ کو، 23 مئی کو، اور بھی جہاں ہے۔ اور میں تمام اپنے سنی علماء کرام سے، خطبہ سے، ائمہ مساجد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جمعہ کے خطاب میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص شامل رکھے، ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سختی کے ساتھ اہل سنت و جماعت مذہب حنفیت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔